تم سے الفت کے تقاضے نہ دبائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تم نہ تھی کہ چاہے جاتے کیپٹن میب کو دریا کی کال آئی، اور جو بات اس نے کی وہ ناقابل یقین تھی، کیونکہ وشوا کی زدی طبیعت سے وہ بچپن سے واقف تھا۔ وہ اتنی جلدی سرنڈر کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ بہرحال ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سرمائی بیگم اسے دریا کے حوالے سے آنے والے رشتوں سے بھی آگاہ کر چکی تھی، اگرچہ میجر ارسلان اس کا بھی فیوڈ اور آئیڈل پرسن رہا تھا اور اس کی جوان مرد شہادت کر سے بہت تک تھا، لیکن بحیثیت سپاہی وہ سب سے زیادہ مشیر عقیدے والوں میں سے تھا۔ اس کی بہن بن بیاہی بیوگی کی چادر اڑے کب تک اکیلے رہتی اگر اس کا انجام بھی میجر ارسلان جیسا ہوتا تو۔ اس سے آگے میب نے اپنی سوچ کے دروازے بند کیے، سیل کی رنگتوں پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ شاہ کی کال تھی اور اس نے کانفرنس پر اسد کو بھی لے رکھا تھا۔ میب کیپٹن اسد اور میں ٹارگٹ ریچیو کرنے کے نزدیک ہیں، اور اب نیکسٹ موومنٹ تمہاری جانب سے ہوگی۔ شاہ نے اسے مزید اپنے مشن سے آگاہ کیا تھا اور ساتھ کچھ ہدایات دے کے سلسلہ منتقل کر دیا۔ میب نے کچھ دیر تمام صورتحال کو سمجھا کہ اسے کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گیٹ پر ہونے والی رن نے وشما کو گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ سمجھو آنے والے نے اس کی نیند میں خلل ڈال کے اپنے سر مصیبت مول لی تھی۔ لوگوں کو اتنی دوپہر میں بھی اپنے گھر سکون نہیں، کم از کم دوسروں کے سکون کا خیال رکھ لے۔ وہ بلند آواز بولتے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ کون ہے؟ وشما کی آواز پر میب کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، یہ لڑکی ہمیشہ اس کے آوازوں پر سوار رہی تھی۔ وشما کی ایک بار پھر سے چندھاڑتی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس نے زبردستی گیٹ پر بھیجا تھا۔ اب اگر آئی گئی تھی تو تھوڑا لحاظ رکھ لیتی، میب کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ وہ بولے فقیر معاف کرو، جمعرات کو آنا، ویسے بھی ابھی گھر پر کوئی نہیں۔ یہ کہتے وہ واپس مرد۔ میب نے حیرانی سے گیٹ کو کھولا۔ ایک بار پھر بے گونجی وشما الٹے پاؤں واپس آئی تھی اور ٹاک سے دروازہ کھول کے اپنی زبان کے جوہر دکھانا چاہے، مگر میب پاتے ہی چوکو۔ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میب کو اپنی جانب بغور بولتے دیکھ کے وہ جلدی سے بولی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ میب کے انابی ہونٹوں پر بیدار ہوئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک سامنے کھڑی لڑکی کو گھولا، جیسے کہہ رہا ہو اگر واقعی گھر پر کوئی نہیں تو سامنے کوئی گھو کا کیا؟ وشما اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے تھوڑا کنفیوز ہوئی، لیکن پھر سے اپنے عزلی اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ پھوپھو اور دریا گھر نہیں بازار گئی ہوئی ہے۔ وشما نے بیزار لہجے میں کہا، ہاں بیٹ اگر وہ نہیں تو ان کی بہو تو ہے۔ گھر پر میب نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کے گیٹ سے ہٹایا اور گھر کے اندر داخل ہوا وشما کو کچھ دیر لگی تھی سمجھنے میں۔ وہ گیٹ کو زور سے بند کرتی ہوئی تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ جانتے ہیں کسی کے گھر زبردستی گھسنے کا انجام کیا ہے؟ چرمجیت انداز میں کہتی دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ اس کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ میری مسز وشما میب کسی کے گھر گھس آیا۔ میں میب نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کیا۔ وشما اس کی آنکھوں میں چھائے سرمستی کے آئلن پر حیران تھی۔ وہ کہیں سے بھی وہ دبو سا میب ویزا نہیں لگ رہا تھا جو وشما کی جی ہضومی میں کتنے سال اس گھر سے دور رہا تھا۔ آخر کس لیے وہ اتنا کنفیڈنٹ ہو رہا تھا؟ دریا یقیناً دریا نے اسے رخصتی والی بات بتا دی ہوگی۔ یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ہار دلہی میں ابھی اسے بتا دوں گی کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھو کیپٹن میب ویزار، اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنا چاہا۔ جی دیکھ ہی تو رہا، میب نے شرارتی انداز اپنایا تھا۔ وشما اس کے نئے انداز پر زد ہو گئی تھی۔ اسے اس ٹائم میب کو کچھ بھی کہنا بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میب کے چہرے پر ایک شرارتی مسکان نے رہا تھا۔ کیا جو بھی تھا، اس لڑکی نے اس کی جان بستی تھی۔ اب تک اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس پر بھی بہت ظلم کیا تھا۔ اب میں اسے منا لوں گا، اسے اپنے رشتے کا احساس دوں گا۔ اپنے خیالوں کو اس کی سوچ سے معطل کرتا وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وشما اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا کیونکہ وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ اصلی اس کا کوئی مخصوص کمرہ نہ تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے شاہ اور اپنی ٹیم کو پنڈی میں اپنی موجودگی کا بتایا۔ باقی کا مختصر لائحہ عمل انہیں بتا کے اٹھ کھڑا ہوا ارادہ اپنے لیے چائے بنانے کا تھا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آوازوں نے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اندر کون ہے۔ وہ یقیناً اس کا وضع چیزوں پر اتار رہی تھی۔ اس نے واپس جانا مناسب سوچا، مگر وہیں دل کی سرکشی نے اسے دوبارہ اسی کی جانب لاکڑا کیا تھا۔ کتنے دن بعد محبوب کا دیدار نصیب ہوا تھا تو دل نے اپنی الگ تار لے رکھی ہوئی تھی۔ چائے مل سکتی ہے؟ میب کی آواز کو وشما نے کوئی نوٹس نہیں دیا تھا اور اپنے کام میں مشغول رہی تھی۔ کافی ٹھیرنے میں تیزی آ گئی تھی۔ میب جواب کا منتظر تھا جو یقیناً نہیں ملنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا بغور اس کی ایک حرکت دیکھنے لگا تھا۔ کافی تیار کر کے وہ اپنا مگ اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھی کہ اس کے ہاتھ سے پہلے میب کا ہاتھ مگ پکڑ چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! یہ وشما نے غصے سے اسے بولا تھا۔
بدتمیزی یہ نہیں وہ ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ اپنے شوہر کے حقوق نظر انداز کر کے محب نے ڈائیور انداز اپنائے، اس پر طنز کیا تھا اور ساتھ ہی کافی کا پہلا گھونٹ بنا اور ایک توصیفی نگار اس پر ڈالی، ویسے کافی بہت مزے کی بنائی ہے تم نے۔ اس نے وشما کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کہا، وہ لوگ کون سا شوہر کون سے حقوق، آپ شاید اپنے بارے میں رائے بھول چکے ہیں۔ اس نے ایک تنزیہ مسکراہٹ محب کی جانب اچھالی، وہی شوہر جس سے ہفتہ بعد آپ کی رخصتی طے پائی ہے، وہی شوہر جو اسوقت آپ کے ساتھ اکیلے گھر میں موجود ہے اور حقوق فرائض کی بات کہتی ہیں تو بندہ ناچیز حاضر ہے، آپ کو تفصیلاً سب سمجھا سکتا ہوں۔ محب نے پراسرار انداز اپنایا جو وشما کے روم پہ کھڑے کر رہا تھا۔ دیکھو تو اپنی لمٹ سے بڑھ رہے ہو۔ اب وشما نے پورسین شہادت کی انگلی اٹھا کے حقی انداز اپنائے، جیسے سے وارد کرنا چاہا۔ محب نے اس کی انگلی پکڑ کے ہلکے سے اپنے ہوٹل سے چھپا، تھینکس کافی بہت اچھی تھی، اور ابھی محب نے اس کی انگلی کی طرف لیا تو کچن سے باہر نکلا۔ ابھی تک کشتی اتنی جرت اور حرکت پاس ششتر تحریر تھی، سمجھتا کیا ہے خود کو اگر میں یہ رشتہ برقرار رکھ رہی تو صرف دری کے لیے، جیسے ہی وہ سٹ ہوگی ہم دونوں کی راہیں ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گی مسٹر نرگزا۔ وشما نے خیالوں میں ہی محب کی کلاس لی تھی۔ بیاہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ بڑے ہٹلر اور دادی ماں کی ہزار نصیحتیں اس کے ساتھ تھی، جیسے وہ یونیورسٹی نہیں بلکہ کسی میدان جنگ میں جا رہی ہو جہاں اس کا مقابلہ ہر طرف سے دشمنوں سے ہونے والا تھا۔ اس نے بے بس نگاہ ماں باپ پر ڈالی اور سٹوڈنٹ بیگ لیے باہر کی جانب بڑھی، لیکن وہ اتنی خوف سمت کہا کہ سکون سے رہے۔ راستے میں ہی تائی جان اپنے ہونہار سپوت کے ساتھ حاضر تھے۔ ہماری بیٹی کا آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، ہم نے سوچا ہم اسے اپنی داؤ کے سائے میں رخصت کریں۔ تائی اماں ہمیشہ کی طرح اپنی سویس پلٹو کے ساتھ اسے مزید تاؤ ڈرا رہی تھی۔ ارے بھابھی بیگم آپ اندر آئیے، باقی باتیں واپسی پر کر لیجیے گا۔ وشنا بیگم نے جیسے بیٹی کی حالت سمجھ کے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ پیا نے جلدی جان فلاسی پر تشویانہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ارے شورین بیٹا تم خود جاؤ، ہماری بیٹی کے ساتھ آج اس کا پہلا دن ہے تو بچی گھبرا رہی ہے، ذرا حوصلہ رہے گا۔ اسپی کلاس پر چھوڑ کے آنا دادی اماں کی بات پر بے خش کھانے لگی۔ مطلب کیا ہے؟ میں کوئی پانی پت کی لڑائی پر جا رہی ہوں۔ اللہ توبہ دادی ماں آپ کر وہ چاچا کو آنی بی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، کلاس میں میرے ساتھ کرسی لگا کے بیٹھے گے، یہ لوگ بھی انجوائے کریں گے۔ نیا نے دانت پیس کے ایک لفظ لگا کیا تھا۔ دادی ماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنی بی اور کرمو چاچا کو۔ نیا ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کے خود پر صوبہ مناوٹیں بھیجنے لگی تھی۔ دادی تو سچ میں اس کی بات پر سریس ہو تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہو۔ دادی ماں یہ کوئی بچی نہیں ہے جو آپ لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ چھوٹے ہٹلر کا جان خلاصی والا انداز دیکھ کے بیا کے حواس واپس لوٹے تھے۔ بہرحال آنی بی اور کربو چاچا سے تو بیٹر آپریشن تھا، چھوٹا ہٹلر اسے چھوڑ کے واپس آ جاتا۔ چنے شورائن نے اسے مخاطب کیا، ہم بیا نے مبہم انداز میں جواب دیا اور گاڑی کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ شورائن نے اسپیلے فرنٹ سائڈ اوپن کی اور وہ اچھے بچوں کی طرح اندر بیٹھ گئی تھی۔ تو بس بیا میں یہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یونینمی کے روکے وقت گزارے، لیکن بغیر ضرورت لوگوں سے گھرنے ملنے سے پرہیز ضرور کیجیے۔ آپ لوگوں سے جتنا فاصلہ رکھ کے ملیں گی اتنا آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا، باقی باتیں آپ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گی۔ کوشش کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے ہماری فیملی کسی مسئلے سے دوچار نہ ہو۔ یونیورسٹی گیٹ پر اسے اتارتے ہوئے نصیحتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شورائن وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب بیا کو واقعی گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایک نئی اور انجان جگہ اس کی ساری پھرتیاں بند تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے فزکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ کس سائڈ پر ہے؟ ایک لڑکی نے بیا کو مخاطب کیا، اس نے چونک کے مخاطب کی جانب دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن آئیز کے ساتھ بے حد خوبصورت اور ماڈل لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، جو عمر میں ربیہ سے شاید بڑی تھی، لیکن اپنی ماڈل لکت سے وہ کافی کم عمر دکھائی دے رہی تھی۔ شولڈر کٹ ہیئرز بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے، تاہم جینس کے ساتھ برائے نام سکارف اوڑھا ہوا تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد بیا کو اپنا آپ ایک پینڈو جیسا لگا جو لوگ کرتا اور ٹائٹ ساتھ میں سر پر سلیقے سے سجایا گیا دوپٹہ بالوں کو ربڑ بینڈ میں پیر کے وہ کور لگ رہی تھی، لیکن ابیا خوب میں ہزار خامیاں نظر آنے رہے۔ ایکسکیوز می لڑکی پھر ابیا سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی سوری نے خود فریشر ہوئی، بیا نے بے ڈھنگے پن سے جواب دیا۔ اسے اتنا جلدی اپنا کنفیڈنٹ کلوز کرنے پر غصہ آنے لگا۔ ون ان وچ ڈپارٹ؟ بیا نے جلدی سے جواب دیا، رائٹ چلے پہلے آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں، پھر مل کے میرا ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے دوستانہ انداز اپناتے ہوئے بیا کو کہا جیسے ان میں پہلے کی جان پہچان رہی ہو۔ بائیں دابے آئی ان ہرارنڈ۔ اس لڑکی نے بے تکلفی سے بیا کی جانب ہاتھ بڑھایا جو بیا نے جلدی سے تھام لیا تھا۔ اس کی حالت میلے میں کھوئے ہوئے بچے جیسی لگ رہی تھی۔ بیا رائی میں طبیعہ رینل۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا مختصر تعارف کروایا۔
پیار اس کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی. اس لڑکی نے 2-3 اسٹوڈنٹ کو روک کے مزید رہنمائی دی اور ساتھ میں اپنی کلاس کا پوچھا. بیا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ سامنے چھوڑنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بابت ہے. کچھ دیر خود کو ریلکس کرنے کے بعد بیا نے اپنی کلاس کی جانب قدم بڑھائے. انٹرسٹ دور کلاس کر کے وہ آگے کی جانب بڑھی تھی. جب اسے کسی کلاس والا ماحول محسوس نہیں ہوا. سامنے ہی کوریڈور میں کچھ اسٹوڈنٹ سموکنگ کرنے میں مصروف تھے جو بیا کو اپنی جانب آتا دیکھ کے کھڑے ہوئے وہاں آتا جاتا. ہر شخص عجیب نظروں سے اسے گھوما. نیو اسٹوڈنٹ ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کے اسے مخاطب کیا. جج جی. بیا پر گھبراہٹ تاری ہوئی. آپ کو کس نے بھیجا یہاں؟ اس نے پھر تشویشی انداز اپنایا. وہ بیا کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی گڑبڑ کا شکار ہو چکی ہے. ڈین فولڈ اور ساتھ ہی ایک تہکا پڑا تھا. اپنے ارد گرد اور سامنے اس نے اب غور کیا تھا اور شرم کے مارے اس کا دل تھا گہرائیوں میں ڈوبا تھا. اسے اپنا دماغ اور ارد گرد سب کچھ گھومتا دکھائی دے رہا تھا.